بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر۔ یہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس سورت میں یہ چوتھا نمونہ عذاب کہ قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ كذب قوم لوط جھٹلایا قوم لوط نے بالنذر ڈرانے والوں کو۔ نذر نذیر کی جمع ہے۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے بھیجا ان پر پتھر برسانے والی ہوا، ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا۔ حاصبا اس کا معنی امام ابن جریر نے کیا ہے ریح ترمیم بالحجارہ، وہ ہوا جو پتھر برسائے اس کو حاصب کہتے ہیں۔ اللہ لوط سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے کہ ان کو اللہ نے نجات دی۔ نجیناہم بسحر، ہم نے نجات دی ان کو بسحر سویرے ہی۔ سحر کا معنی صبح سے کچھ پہلے، سحری کے وقت، سویرے ہی۔ نعمت من عندنا، یہ نعمت تھی ہماری طرف سے کہ ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے دشمن کو ہلاک کیا۔ ان کو اللہ کے عذاب سے نجات ملی اور ان کے دشمنوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ بطور نعمت کے ہماری طرف سے ایک عظیم احسان تھا۔ كذلك نجزي من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرے۔ شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت یہ ان کو ملتی ہے جو کہ من شکر، شکر گزار۔ اور شکر اللہ کی توحید ہے، شکر ایمان ہے، شکر اطاعت الہیہ کا نام ہے۔ صرف زبانی طور پر شکر کہنا ہی شکر نہیں ہے، بلکہ عملاً اور اعتقاداً اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے فرمانبرداری کرنا شکر ہے۔ تو ان کو اللہ کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور البتہ تحقیق کے ساتھ لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ بطشتنا، ہماری پکڑ سے، ہمارے عذاب سے ان کو ڈرایا تھا۔ لیکن فتماروا بالنذر،
شک کیا ڈرانے میں، جتنی بھی انہیں تنبیہات دی گئی اس میں انہوں نے شک کیا اور بحث کی۔ تماروں کا معنی شک کرنا بھی ہے اور بحث اور جھگڑا کرنا بھی ہے۔ مریت شک کو کہتے ہیں اور میراب جھگڑے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جھگڑا کیا، شک کیا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ڈراوے پر یقین ہی نہیں کیا۔ تو بار بار کی تنبیہات کچھ کام نہ آئی۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور البتہ تاکید کے ساتھ انہوں نے بہکانے کی کوشش کی۔ راودوہ مراودہ، مراودہ باب مفاعلہ ہے، اس کا معنی پھسلانا، فریب کے ذریعے کسی سے مطالبہ کرنا۔ اور یہ باب مفاعلہ میں جانبین شریک ہوتے ہیں مشارکت کے لیے، لیکن یہاں پر یہ باب مفاعلہ برائے مبالغہ ہے۔ خوب کوشش کی انہوں نے اپنی پوری کہ لوط علیہ السلام کو برگلائے اور پھسلائے، اور فریب کے ذریعے سے وہ مطالبہ کرتے رہے عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کے بارے میں، تاکہ وہ ان کے مہمانوں کی بے حرمتی کر کے اپنی ہوس کا شکار کر دے، اور اس میں لوط علیہ السلام حفاظت اور دفاع کے لیے سامنے نہ آئے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں، یعنی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ روایات میں ہے کہ جبریل نے اپنے بازو سے ان کو مارا اور اندھے ہو گئے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ یہ امر ہے برائے احانت اور امر تکوینی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے جب وہ انہوں نے فطرت کو ہی الٹ دیا، بے حیائی میں اتر آئے اور کفر اور شرک کرتے رہے اور پیغمبروں کی وعید پر یقین ہی نہ کیا، تو دنیا میں انہیں یہ سزا ملی۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ صبح ہی حملہ کیا ان پر، سویرے ہی، صبحہم علی الصباح، صبح ہی عذاب پہنچا، بکرتاً سویرے حملہ کیا ان پر، صبح سویرے ہی عذاب، عذاب نے مستقر جو ٹھہر چکا، وہ عذاب جو کہ مستقر تھا وہ عذاب ان پر صبح کے وقت آ گیا۔ مستقر کا معنی کیا ہے؟ عذاب قد استقر بهم فلم يرفع ولم يدفع، وہ عذاب جو ان پر مقرر ہو، جو نہ ٹلا اور نہ ہٹا، فلم يرفع ولم يدفع، وہ قرار والا اور ٹھہراؤ والا، وہ نہ ٹلنے والا، وہ نہ ہٹنے والا عذاب، وہ ہمیشہ کا عذاب ان پر صبح کو آ پہنچا۔ وَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ کہ جب انہوں نے فطرت کو الٹ دیا تو اللہ نے ان پر بستی الٹ دی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو
نصیحت کے لیے تو کیا ہے کوئی سوچنے والا جو سیکھے، نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ سورت کا مضمون ہے کہ غور و فکر اور نصیحت سے کام لو اور وعید سے ڈرو۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ان کے پاس آئے تھے فرعونیوں کے پاس ڈرانے والے۔ یہ عذاب کا وہ 5واں نمونہ ہے جو اس سورت میں ذکر ہو رہا ہے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، سب کی سب آیتوں کو۔ فأخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، ایسا پکڑنا جیسے غالب ذات کا اور خوب طاقتور اقتدار والے کی پکڑ ہوتی ہے، ایسا ہم نے ان کو پکڑ کر عذاب میں گھیر لیا کہ جیسے ایک طاقتور اور صاحب اقتدار بادشاہ پکڑتا ہے، جو پھر نہ مغلوب ہوتا ہے نہ ہی کوئی انتقام کو روک سکتا ہے، وہ عزیز اور سب پر غالب ہو، وہ مقتدر یعنی قدرت میں کامل اور صاحب اقتدار۔ یہ قادر سے بھی بڑھ کر اس میں مبالغہ ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے زمانے کے کافر زیادہ بہتر ہے ان کافروں سے؟ کیا یہ جو تمہارے وقتوں کے کافر ہیں یہ کچھ زیادہ اچھے ہیں یا زیادہ طاقتور ہیں، یا کہ ان کی کوئی خاص بات اور خوبی ہے کہ پچھلے کافر تو کفر کرتے رہے، اللہ ناراض ہو اور عذاب آ پکڑے، اور یہ کافر سب کچھ کرتے رہے اور انہیں عذاب نہیں ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اب لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی کا پروانہ ہے صحیفوں میں یا آسمانی کتابوں میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کھلی چھوٹ ہے اور معافی ہے اور تمہاری براءت کا اعلان ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر ان واقعات سے کیا تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان پر عذاب آیا کہ انہوں نے ڈرانے والوں کی بات پر یقین ہی نہیں کیا؟ اور جب تم بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں کی باتوں کو ہوا میں اڑاؤ گے تو پھر تم پر بھی عذاب آئے گا، یہ ڈراوے کی صورت میں۔ اب یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک جماعت ہے، جمیع یہاں مانا ہے جماعت، منتصر بدلہ لینے والے، ہم تو اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، ہم تو ایک پورا چلتا ہے، ہماری تو بڑی طاقت ہے۔ کیا ایسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب شکست کھائیں گے اس جماعت والے کو، شکست ملے گی اس جماعت کو۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پھیر لیں گے پشتوں کو، پیٹھ پھیریں گے یہ لوگ۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک پیشن گوئی دی گئی کہ یہ کافر مغلوب اور شکست خوردہ ہو جائیں گے، اور پھر بدر کے موقع پہ جب ان کافروں کو شکست ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی
کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر. تو گویا کہ اس وقت اگرچہ جہاد فرض نہیں ہوئی تھی، جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن یہ معجزہ تھا، پیشن گوئی تھا. اس وقت کسی کے خیال میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ کمزور مسلمان جو کہ چھپتے ہیں، شراب ابی طالب میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، ہجرت کرتے ہیں، یہ غالب آئیں گے اور یہ کفار کے بڑے سردار مغلوب ہوں گے اور مقتول ہوں گے، یہ تصور نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی طرف سے غلبہ توکل والوں کو بعض اوقات ایسا ہی ملتا ہے کہ جن کے بارے میں گمان بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ قلیل جماعت، یہ کمزور جماعت، یہ بغیر ٹیکنالوجی والی جماعت یہ غالب آ جائے گی اور یہ سب کو ڈرا دے گی اور غلبہ پا لے گی. وہ جہاں امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، جہاد کی برکت سے وہ غالب ہو گئے. تو یہاں بھی ہے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر. لہذا ظاہر پر اور باتیں اور ٹیکنالوجی پر بھروسہ کر کے یہ خیال کرنا کہ نہیں مسلمان اسلام والے وہ کبھی غالب نہیں آ سکتے، اور یہ باتیں کرنا پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں اور اب دور بدل چکا ہے. یہ وہ ہے جن کو اللہ کی ذات پر یقین و اعتماد نہیں اور ان کو مایوسی، وہ نادانی میں ہے. کب کس وقت حالات کس طرح پلٹا کھاتے ہیں، کب اللہ کا عذاب آتا ہے، کب مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، یہ اس کا بعض اوقات لوگ تصور بھی نہیں کر پاتے، لیکن وہ ہو جاتا ہے. ان آیات سے سبق مل رہا ہے. بل الساعۃ موعدهم والساعۃ ادھیٰ وامر. یہ تو دنیا کی سزا ہے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے. موعد ظرف زمان، ان کے وعدے کا وقت ہے. اور قیامت والساعۃ ادھیٰ زیادہ ہے بدناک، زیادہ بڑی مصیبت والی ہے. وامر اور زیادہ تلخ، زیادہ کڑوی ہے. دنیا میں ان کی سزا وہ تو اپنی جگہ، یہ تو دنیا میں عذاب کے نمونے اللہ دکھاتا ہے، لیکن اصل سزا تو کافروں کو آخرت میں ملے گی، قیامت میں ملے گی. وہ زیادہ بڑی سخت سزا ہے. یہ دنیا میں صرف چند نمونے ہیں، دنیا دار الجزا نہیں ہے کہ یہی اجرت مل جائے اور یہی اجر مل جائے اور یہی سزا بھی مل جائے. یہ ضروری نہیں ہے. پورا حساب کتاب اور پوری سزا دار الجزا وہ تو آخرت میں ہے. مگر اللہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، کبھی دنیا میں بھی عذاب کے نمونے وہ دیکھ لیتے ہیں اور دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے کچھ انعامات اکرامات ہو جاتے ہیں. ان المجرمین فی ضلال وسعر. بے شک مجرم لوگ گمراہی میں اور آگ میں. اس دنیا میں بھی وہ گمراہ ہے اور غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور آخرت میں بھی وہ آگ میں ہوں گے اور خسارے میں ہوں گے. جبکہ کافر لوگ تو خود کو بڑے دانا خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، مگر یہ در حقیقت دیوانگی میں ہے. سعر کا معنی آگ میں ہے اور سعر کا معنی جنون بھی ہے. یہ بڑی دیوانگی اور جنون میں ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم. جس دن کے گھسیٹے جائیں گے وہ آگ میں علی وجوہہم، منہ کے بل،
چہروں کے بل، یعنی چہرے نیچے ہوں، چہروں سے گھسیٹا جائے حقیقی معنوں میں کہ وہ چہروں پر ہی چل پڑے، یہ بالکل ایسا ہوگا، اور یہ بڑی شدید بڑی سقر کہ چکو ذائقہ جہنم کا، بھڑکتی ہوئی آگ کی کہ ذائقے کو چکو۔ سقر جہنم کا ایک نام ہے، اس کا لغوی معنی جلانا ہے، جلس دینا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے بقدر، اندازے سے، ہر چیز کو ہم نے تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، ایک مقدار مقرر ہے، ایک مقصد متعین ہے، لہذا یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، ازلی اور ابدی نہیں ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک انتہا ہوگی، اور وہ انتہا اپنے وقت پر آئے گا، وقت سے پہلے نہیں۔ کب آئے گا وہ عذاب، کب آئے گا قیامت؟ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو وہ عذاب اپنے وقت پر، وہ سزا اپنے وقت پر، وہ آخرت اور قیامت اپنے وقت پر آئے گا۔ خاص وقت اور خاص مدت اور خاص مقدار ہر چیز کے لیے اللہ کے ہاں مقرر ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ عقیدہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا معنی اندازہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ کے علم نے ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ واللہ بكل شيء علیم، ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، ہر چیز کو اور ہر ذرے کو اور قطرے کو اللہ نے اپنی قدرت، اپنی علم میں، اپنے علم میں گھیر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا بھی پتہ ہے اور جزئیات کا بھی پتہ ہے۔ تقدیر کے عقیدے کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کے علم میں کوئی عیب اور کمی نہیں، اللہ کے علم میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔ اب جب کوئی اللہ کے علم کو کامل و مکمل مانتا ہے تو یہ تقدیر کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ اور تقدیر کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق پھر اس کو لکھ بھی دیا، اور قلم کو حکم دیا زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کہ لکھو، اور قلم نے سب لکھ دیا۔ جب اللہ کو پتہ تھا اور پتہ ہے تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا۔ یہ دوسری بات ہے تقدیر کی۔ اور تیسری بات یہ کہ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ واللہ یفعل ما یشاء یحکم ما یرید، وہ جو ارادہ کرے وہی فیصلہ کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لوگ پوچھے جائیں گے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔
یہ تیسرا نقطہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے، خیر کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور شر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ کا علم کامل ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے، ہر چیز اللہ کے ارادے اور مشیت سے، اور ہر خیر و شر کا خالق اللہ ہے۔ بس اس بات کو مان لینے والا عقیدہ تقدیر کو مانتا ہے۔ جو کہتا ہے میں تقدیر نہیں مانتا، گویا وہ اللہ کے علم کا منکر ہے، وہ اللہ کے ارادے اور مشیت کا منکر ہے، وہ اللہ کی خالقیت کا منکر ہے۔ یہ چار باتیں ہر مسلمان جانتا ہے اور یہ ایمان ہے، اور ایمان کا حصہ ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ اب اس کی گہرائی میں جانا اور اس کی نزاکت میں جانا اور اس پر منطقی سوالات قائم کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس سے علماء روکتے ہیں کہ عام لوگ اس کے بحثوں میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی تقدیر کو اور اللہ کی صفات کو، ان متشابہات کو پوری ماہیت کے ساتھ جان لینا انسانی بس میں نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخ راستہ ہے جس پر مت چلو، یہ گہرا سمندر ہے جس میں مت داخل ہو، یہ اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے جس کی تفتیش میں مت لگو۔ تو باقی مباحث پھر عالمانہ اور کلامی مباحث ہیں، اس کے بھی علماء نے اور اہل علم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، مگر وہ ایمانیات اور عام لوگوں کے ایمان سے متعلق نہیں ہے۔ لہذا عام لوگ جو بے جا قسم کے اعتراضات کر کے بے عمل بنتے ہیں اور عقیدہ تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں، وہ غلطی پر ہے۔ چنانچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا لہذا ہم مجبور ہیں، اب وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے، اور چنانچہ لوگ بے عمل ہو کر بے عملی کرتے ہیں اور غلط کاری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ تقدیر میں لکھا تھا۔ تقدیر کا عقیدہ تو اس لیے شریعت نے عطا فرمایا تاکہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو بندہ صبر کرے اور اس کو تسلی ہو کہ یہ مصیبت پہنچی یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، اور اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ پھر اس پر غرور نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ اللہ کی تقدیر میں میرے لیے لکھا تھا تو یہ نعمت اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، اور تاکہ وہ حسد نہ کرے بلکہ اگر کسی اور کو نعمت ملے تو وہ مطمئن ہو کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تقدیر کا عقیدہ بے عمل بنانے کے لیے نہیں تھا، یہ تو تسلی کے لیے تھا، یہ تو شکر کے لیے تھا، یہ تو اس لیے تھا کہ تاکہ کوئی حسد نہ کرے۔ لیکن الٹے دماغ والوں نے اس عقیدے سے یہ غلط نتیجہ نکالا، اور یہ غلط نتیجہ وہ اس لیے نکالا کہ انہوں نے عقیدہ تقدیر کو ہی غلط سمجھا۔ عقیدہ تقدیر تو ایک نظریہ ہے، تقدیر پر عمل کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، اور نہ ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میری تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے یہ کیا، تو ان سے ہمارا سوال ہے کہ کیا اس تقدیر کو لوح محفوظ میں جا کے تو پڑھ کر آئے تھے جو یہ کیا؟
تمہیں تقدیر کے بارے میں کہاں سے پتا چلا؟ کرنے کے بعد تم کہتے ہو تقدیر میں لکھا تھا، تو تقدیر میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بیوقوف اسی طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ہی غلط کام کرے گا۔ تقدیر میں تو سارے اسباب لکھے ہو گئے۔ ایک چور نے چوری کی اور کہتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو، اس کی تقدیر میں ہاتھ کاٹنا لکھا ہے۔ تو تقدیر پہلے سے معلوم ہی نہیں، تو جب معلوم ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرو؟ اور اگر بالفرض معلوم بھی ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے اور پہلے سے معلوم بھی ہے، تو تمہیں یہ حکم کس نے دیا ہے کہ تقدیر پر عمل کرو؟ تمہیں تو حکم ہے قرآن و سنت کی اتباع کا۔ تمہیں تو یہ کہا گیا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے سعی کی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے اس پر عمل کرو، یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم اور تقدیر میں ہے، اس کا عقیدہ کرو۔ باقی انسان اگر کہتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا تو غلط کہتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، سب معلوم تھا، علم کے مطابق لکھ دیا، لیکن اللہ نے اپنے علم کے مطابق جو لکھ دیا وہ انسان کے اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ کسی کو معلوم ہونا وہ اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ یہ غلط تلازم ہے جو قائم کیا گیا ہے کہ جب اللہ کو معلوم تھا اور لکھ دیا، لہذا اب میرا اختیار بھی سلب ہو گیا۔ کوئی کسی کو پتا ہو کہ کوئی زہر کھائے گا تو مرے گا، اب اگر کوئی شخص زہر کھاتا ہے اور مرتا ہے تو اس میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں، جس کو یہ پتا ہے کہ اگر زہر کھائے گا تو مرے گا۔ اس نے زہر کھا لیا تو یہ اس کا اپنا عمل تھا، اس کو تو علم تھا کہ یہ زہر کھائے گا تو مرے گا۔ علم سے آپ کا اختیار تو سلب نہیں ہوگا۔ بندے کا اختیار کسب کا ہے اور اللہ خالق ہے۔ بندہ جیسے کسب کرتا ہے اللہ روکتا نہیں ہے، بغیر اللہ کے ارادے اور مشیت کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بندہ غلط کسب کرتا ہے تو وہ محدود اختیار اللہ نے دیا ہے۔ خالقیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن کسب کا ایک محدود اختیار اللہ نے بندے کو بھی دیا ہے۔ لہذا اس عقیدے تقدیر کے کمالات پر نظر دینی چاہیے، اس کو بے عملی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہمارا حکم مگر ایک کلمہ ہے، واحدۃ مؤنث ہے، یعنی الا کلمۃ واحدہ۔ قیامت کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بڑی مدت کی تیاری اللہ کرے گا، بلکہ اللہ کا تو ایک کلمہ کن ہے کہ ہو جا اور ہو جائے گا۔ ایسے ہوگا کلمہ بالبصر، جیسے ایک آنکھ کی چپک میں، ایسے ہو جائے گا اللہ کے کلمہ کن کے بعد میں کوئی مشکل نہیں، بس جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ مت خیال کرنا کہ نہیں اللہ قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تقدیر ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے ہلاک کر دیا ہے تمہاری طرح کی جماعتوں کو۔ اشیاعکم یعنی اشباہکم فی الکفر من الامم الخالیہ، تفسیر قرطبی۔ اشیاء شیعہ، شیعہ کہتے ہیں ایک جماعت کو جس کا جو ایک سوچ پر متفق ہو اور ایک دوسرے کی معاون ہو۔
تو تمہاری طرح ہی کی جماعتیں تھی، ان کو ہلاک کر دیا بوجہ انکار نزول کے، کہ وہ ڈراوے کا انکار کرتے تھے۔ تو کیا اس سے تم نے نصیحت نہیں کی؟ تمہارے لیے وہ نمونے موجود ہیں، اور صرف نمونے ہی موجود نہیں ہے بلکہ ریکارڈ محفوظ ہے ہر ایک کے عمل کا، اور اپنے وقت پر اس کو کھول دیا جائے گا۔ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو یہ کر چکے ہیں وہ عمل ناموں میں موجود ہے، فی الزبر صحیفوں میں اور لکھی ہوئی ورقوں میں اور دفتروں میں موجود ہے۔ مراد یہ کہ جو کچھ کرتے ہیں وہ عمل نامے میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی بات اور بڑی بات اور ہر چھوٹا بڑا معاملہ مستطر لکھا ہوا ہے۔ مستطر یعنی مستور ہے، سطروں میں لکھا ہوا ہے۔ مستطر پھر اور زیادہ مبادلہ ہے، خوب لکھا ہوا ہے۔ تو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، تقدیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لہذا جب عمل ناموں میں لکھا ہوا ہے تو عمل پر سزا ملے گی، اور جب لوح محفوظ میں سب درج ہے تو فیصلہ ٹل نہیں سکتا۔ یہ دونوں رکن اور صرف یہی نہیں کہ سزا وعید ہے، بلکہ آخر میں بتایا ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقین باغات میں ہوں گے اور نہروں میں۔ نہر تو واحد ہے لیکن جنس والا معنی ہو رہا ہے، نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، خوشی کی جگہ میں، سچی عزت کی جگہ میں۔ مقعد کہتے ہیں جگہ کو جو کہ مستقل مل جائے، صرف فوری مجلس نہیں ہے بلکہ مقعد کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل اور ٹھہراؤ کی جگہ ہے۔ اور صدق یہ جب مقعد کی صفت میں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مقعد صدق ہے، صادق ہے، یعنی کامل ہے اور خوشی کی جگہ ہے، اور اہل صدق و وفا کے لیے یہ صدق اصل میں بہتری کے لیے اور کمال کے لیے بطور صفت کے آتا ہے، جیسے قدم صدق صورت یونس میں ہے۔ عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے نزدیک جو اقتدار والا ہے، بہت بڑے صاحب اقتدار، اور اللہ کے ہاں جنت میں، باغات میں، اور عظیم سچی خوشی کی جگہ میں اور کامل مقام میں متقین کے لیے بڑا ہی اجر ہے، وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔